ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا آغاز اس کے الفابیٹ سے کیا جاتا ہے۔ عربی کے حروف تہجی، جنہیں میں الفابیٹ بھی کہہ رہا ہوں، حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا، جنہیں ہم حروف تہجی یا الفابیٹ کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو بورڈ پر دوں گا، حروف لکھ کر اور انہیں پروناؤنس کر کر، کیونکہ ان حروف کی پروننسیشن جو ہے وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے جی الف، اور دوسرا حرف ہے، اردو میں بے، لیکن عربی میں اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ہے با۔ یہیں سے میں آپ کو اصول بتا دوں، جو حروف ہم اردو میں ایک ہی آواز پر ختم کرتے ہیں، الف کے آخر میں اے ہے، نو، بے کے آخر میں اے ہے، ڈیفینیٹلی ہے، تو جس حرف کے آخر میں آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے، عربی میں آپ نے اس کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ حرف ہے الف، یہ با۔ پہلے آپ اردو میں پڑھ کے دیکھ لیں اسے، بے با، تے تا، سے سا، جیم جیم، ہے ہا، خے خا، دال زال، رے را، زے زا، سین سین، شین شین، صاد صاد، 14 ہو گئے، ضاد ضاد، توئے طا، زوئے زوا، عین عین، غین غین، فے فا، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، ہے ہا، واو واو، یہ یا۔ کتنے ہو گئے؟ 28۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا کی تعداد 28 ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے ہر رو میں لکھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 4 روز میں آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ ان حروف میں سے کوئی حرف ایسا ہے جو آپ اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے نہ جانتے ہوں؟ سب جانتے ہیں۔ 28 حروف ہو گئے۔ اب ان حروف میں ایک حرف اگر میں ایڈ کر دوں تو حروف کی تعداد ہو جائے گی 29، اور وہ حرف ہے حمزہ۔ علماء نے حمزہ کو الگ سے حرف کیوں کنسیڈر نہیں کیا؟ کچھ علامات لکھ رہا ہوں، آپ سب واقف ہیں۔ یہ کیا علامت ہے جی؟ زبر، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے۔ یہ پیش، زبر زیر پیش، سب واقف ہیں۔ یہ حرکات کہلاتی ہیں۔ حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ سکون کے لیے عام طور پہ ایسی علامت ڈلی ہوتی ہے۔ یہ علامت پیش کے ساتھ مکس ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ۔ میں یہ لکھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے، آپ اسے پیش سمجھ لیں۔ میں پیش لکھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کا منہ نہ بنے، آپ اسے سکون سمجھ لیں۔ تو اس کنفیوژن کا حل ہم یہ نکالیں گے کہ ہم سکون کی علامت کے لیے یہ علامت نہیں بلکہ یہ والی علامت استعمال کریں گے تاکہ کنفیوژن کسی قسم کی نہ رہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دعا لکھی ہے اس میں آپ کو سکون کے لیے یہی علامت ڈلی ہوئی مل رہی ہے، باقی وہی علامات ہیں۔ ہاں، ایک جو شد کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، شد الگ سے علامت نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ جس حرف پہ شد ہوتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ساکن صورت میں، یعنی ایک مرتبہ اس پہ سکون ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس پہ حرکت ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہاں پر با پہ شد ہے نا، تو یہ اصل میں تھا رب بی، رب بی، پہلا با ساکن اور دوسرا با زیر کے ساتھ والا، تو وہ دونوں باؤں کو مرج کر دیا گیا اور اس پہ شد ڈال دی گئی، تو کوئی نئی علامت نہیں ہے، یعنی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو یہ 3 حرکات ہیں اور ایک ہے علامت سکون، ان سے آپ سب واقف ہیں۔ پہلا حرف ہے نا الف، اس الف پر جب بھی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، جیسے ایسے ایسے ایسے، یا الف ساکن ہو جائے، اب اس الف کو الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حمزہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ بن جاتا ہے جب اس پر زیر آ جائے، زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا اس پہ علامت سکون آ جائے، تو اس لیے اس کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان چاروں صورتوں کے علاوہ یہ الف ہی کہلائے گا اور الف ہی رہے گا۔ اب میں اگر آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ
الفاظ لکھوں بورڈ پہ اور آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے اس لفظ میں الف ہے یا نہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے پہلے الفاظ تھے اقرا۔ یہ بتائیے کہ اقرا لفظ میں الف ہے، سب متفق ہیں؟ یہ حمزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف پہ زیر ہے۔ یہ حمزہ ہے اس لیے کہ اس پہ سکون یا جزم کی علامت ہے۔ اس لفظ اقرا میں الف نہیں ہے۔ اس کے حروف آپ پڑھ دیں تو آپ کہیں گے یہ حمزہ ہے، یہ قاف ہے، یہ را ہے۔ ماشاءاللہ، اب اسے رے نہیں کہنا آپ نے، کیونکہ آپ لسان القرآن کورس میں بیٹھے ہیں۔ یہ را ہے اور یہ حمزہ ہے۔ اقرا لفظ میں پہچان لیا کہ الف نہیں ہے۔ انسان، اور انسان جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے۔ موسٹلی جو الفاظ آپ کے سامنے اس کورس میں آئیں گے وہ قرآن کے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انسان، انسان لفظ میں الف ہے، انسان لفظ میں الف ہے۔ کون سا والا الف ہے؟ یہ سین کے بعد والا جو ہے یہ الف ہے اور پہلا والا حمزہ ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، لفظ۔ ان حروف اور حرکات اور علامت سکون، ان چار علامات کے ملانے سے بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ دو اقسام ہوتی ہیں لفظ کی، اقسام نہیں ہوتی، اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، معنی نہیں ہوتے، معنی، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی نہیں ہوتے۔ تو گویا لفظ کی دو اقسام ہوئیں، با معنی اور بے معنی۔ قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہو سکتا ہے؟ نو۔ لہٰذا اس پہ تو ہم ٹائم نہیں لگائیں گے نا، ہم اپنا سلیبس ایک دفعہ کلیئر کر لینا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ ہم پڑھیں گے جی با معنی الفاظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں گے۔ اب یہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم بچپن سے یہی پڑھتے ہیں جی پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک۔ تو کلمہ با معنی لفظ ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں آپ کو جو بھی لفظ ملے گا وہ کلمہ ہو۔ با معنی کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔